السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ جلد الصوم کے صفحہ نمبر 515 پر ہیں۔ استخارے کا طریقہ اور اس کی دعا۔ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، پھر خوب دل لگا کر یہ دعا پڑھے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. اور جب هذا الأمر پر پہنچے جس پر لکیر بنی ہے تو اگر عربی جانتا ہے تو اس جگہ اپنی حالت کا تذکرہ کرے، مثلا کوئی چیز بیچنی ہے تو هذا الأمر کے بجائے هذا البيع کہے، اور اگر عربی نہیں جانتا تو هذا الأمر کو پڑھتے وقت اس کام کا دھیان کرے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے، پھر کسی سے بولے بغیر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے باوضو سو جائے۔ جب سو کر اٹھے تو جو بات مضبوطی سے دل میں جمے اس پر عمل کرے، انشاءاللہ وہی بات بہتر ہوگی۔ اور کوئی خواب نظر آئے اور اس کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تو کسی تعبیر جاننے والے سے دریافت کرے۔ دعا کا ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں آپ کی صفت علم کے وسیلے سے، اور میں آپ سے قدرت طلب کرتا ہوں اور آپ کی صفت قدرت کے وسیلے سے، اور آپ کے عظیم فضل کی بھیک مانگتا ہوں۔ بس بے شک آپ قادر ہیں اور میں قادر نہیں ہوں، اور آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، اور آپ تمام چھپی چیزوں سے پوری طرح واقف ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، میری دین میری دنیا میری آخرت میں، تو اس کو میرے لیے مقدر فرمائیں اور اس کو میرے لیے آسان فرمائیں، پھر میرے لیے اس میں برکت پیدا فرمائیں۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے لیے برا ہے، یعنی اس کا نتیجہ خراب ہے، میری دین میری دنیا اور میری آخرت میں، تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے بھلائی مقدر فرمائے جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دیں۔ نماز حالت کا طریقہ اور اس کی حکمت۔ حضرت اللہ بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی حالت پیش آئے اللہ تعالیٰ سے یا کسی انسان سے، یعنی وہ کسی اہم معاملے میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہے یا کسی بندے سے کوئی چیز طلب کرنا چاہے، مثلا قرض لینا چاہے، اور خیال ہو کہ اللہ جانے دے گا یا نہیں، تو خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نفل پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ بردبار کریم، پاک ہے وہ اللہ جو عرش عظیم کا پروردگار ہے، اور تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ مانگتا ہوں میں آپ سے آپ کی مہربانی واجب کرنے والی چیزیں اور آپ کے بخشش کا پکا ذریعہ، اور ہر نیکی سے بلا مشقت کمائی اور ہر گناہ سے سلامتی۔ نہ چھوڑے آپ میرے کسی گناہ کو مگر بخش دیں آپ اس کو، اور نہ کسی فکر کو مگر دور کر دیں آپ اس کو، اور نہ کسی ایسی حالت کو جس سے آپ راضی ہیں مگر پورا فرما دیں آپ اس کو۔ اے سب مہربانوں سے بڑے مہربان۔ یہ حدیث ضعیف ہے مگر استحباب کے درجے کا عمل ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر اپنی ضرورت خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے اور یہ عمل مسلسل جاری رکھے تاکہ مراد پوری ہو جائے، یا مرضی مولا از ہمہ اولا پر دل راضی ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ بندے کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، مگر بندہ جو مانگتا ہے اس کا دینا نہ دینا مصلحت خداوندی پر موقوف ہے۔ اگر مصلحت ہوتی ہے تو مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے، اور نہ دعا عبادت قرار دے کر نامہ اعمال میں لکھ لی جاتی ہے، اور بندے کے دل کو مطلوبہ چیز کے نہ ملنے پر راضی کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر حالت کسی بندے سے متعلق ہو تو بھی مذکورہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب عاجزی سے دعا کرے کہ الہی اس بندے کے دل کو میری حاجت روائی کے لیے آمادہ کر دے، کیونکہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جدھر چاہتے ہیں پھیرتے ہیں۔ پھر دعا سے فارغ ہو کر اس بندے کے پاس جائے جس سے حالت متعلق ہے اور اپنی حالت طلب کرے، اور اگر مقصود حاصل ہو جائے تو اس بندے کا بھی شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر بجا لائے، کیونکہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں ہے۔ اور اگر ناکامی ہو تو یہ سمجھے کہ اللہ کی مرضی نہیں، وہ حالت روائی کا کوئی اور انتظام فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے حالت مانگنے سے پہلے نماز حالت پڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ مشکلات اور مہمات میں ہمت و برداشت اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اس تعلیم و ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنے سے پہلے نماز حاجت پڑھنی چاہیے، پھر مقصد طلب کرنا چاہیے، اور اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ کسی سے کچھ مانگنے سے پہلے تقرب حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان، کیا اچھی بات ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے سے پہلے بھی وسیلہ ضروری ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں حکم دیا گیا کہ اللہ کا قرب ڈھونڈو، اور سب سے بڑا وسیلہ نیک اعمال ہے، اور ان سے بھی بڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش ہے، پھر ہدایت طلبی کا مضمون ہے۔ بس جب بندہ نماز حاجت پڑھ کر جو اعلیٰ درجے کا نیک عمل ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے دعا کرے گا تو ضرور کشادگی کا دروازہ کھلے گا اور بندے کی مراد پوری ہوگی۔ اور اگر حاجت کسی بندے سے متعلق ہے تو اس بندے کے پاس جانے سے پہلے نماز حاجت پڑھنے میں 2 حکمتیں ہیں جو حضرت شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حکمت،
اس صورت میں صلاۃ حاجت عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے، کیونکہ جب بندہ کسی سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو اس میں یہ احتمال رہتا ہے کہ وہ غیر اللہ سے استعانت یعنی کسی درجے میں ہی صحیح جائز سمجھتا ہے، بس یہ حاجت طلبی اس کے عقیدہ توحید استعانت میں عقیدہ توحید استعانت میں خلل انداز ہوگی۔ توحید استعانت یہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقتاً مدد طلب نہ کرے۔ ایاک نستعین میں اسی توحید استعانت کی تعلیم دی گئی ہے، جس کو بندہ بار بار ہر نماز کی ہر رکعت میں دہراتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ایک نماز مقرر کی اور اس کے بعد ایک دعا سکھلائی تاکہ عقیدے میں فساد پیدا نہ ہو، کیونکہ جب حاجت مند نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ وہ حاجت روائی کے لیے بندے کے دل کو تیار کر دیں، تو اس کا یہ عقیدہ اور یقین پختہ اور مستحکم ہوگا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور وہ وہی کارساز اور کام بنانے والے ہیں۔ بندہ جو ہے وہ محض واسطہ ہے، بلکہ اعلیٰ کار ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری حکمت، حاجت کا پیش آنا اور اس کی وجہ سے کسی کے دروازے پر دستک دینا ایک دنیاوی معاملہ ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ یہ دنیا کا معاملہ بھی نیکوکاری کا ذریعہ بن جائے، چنانچہ اس موقع پر بھی نماز اور دعا مشروع کی تاکہ بندے کی نیکوکاری میں اضافہ ہو۔ نماز توبہ کی حکمت، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اٹھے، وضو کرے، پھر نماز پڑھے، کم از کم 2 رکعت پڑھے اور زیادہ سے زیادہ جتنی پڑھ سکے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما ہی دیتے ہیں۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 تلاوت فرمائی۔ سورہ آل عمران میں پہلے ان متقی بندوں کا ذکر ہے جن کے لیے جنت خاص طور پر تیار کی گئی ہے، پھر ارشاد پاک ہے اور وہ بندے کہ جب ان سے کوئی گندا کام ہوتا ہے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو جلدی ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، پس وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور گناہوں کا بخشنے والا اللہ کے سوا کون ہے، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اڑتے نہیں، انہی لوگوں کا بدلہ مغفرت خداوندی ہے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں سدا رہیں گے، اور کیا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ آیت کا ماحصل یہ ہے کہ ان گناہ گار بندوں کے لیے بھی مغفرت اور جنت کی بشارت ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کو یاد کریں اور گناہوں سے توبہ کر لیں، اور اللہ کو یاد کرنے کا اعلیٰ فرد یہ ہے کہ کم از کم 2 رکعت نماز پڑھے پھر توبہ کرے۔ نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہی اللہ کی یاد ہے۔ جو بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں خصوصاً گناہ ہو جانے کے بعد، تو یہ رجوع اللہ گناہ کو مٹا دیتا ہے اور بندے سے اس کی برائی کو ہٹا دیتا ہے، بشرطے کہ وہ معصیت کو عادت اور پیشانہ بنا لے، ورنہ دل پر گناہ کا زنگ بیٹھ جائے گا اور پھر توبہ کی توفیق شاید ہی ہو۔ بس خوش نصیب ہے وہ گناہ گار بندے جو گناہ ہوتے ہی سچی پکی توبہ کر لیتے ہیں۔ اس حکمت کا حاصل یہ ہے کہ گناہ کے بعد توبے سے پہلے 2 نفل پڑھنا رجوع اللہ کی علامت ہے، اور رجوع گناہوں کی گندگی کو صاف کر دیتا ہے۔ تحیۃ الوضو کی فضیلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ جنت میں چل رہے ہیں اور آگے بلال رضی اللہ عنہ کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ فجر بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھ سے اپنا وہ عمل بیان کرو جو اسلام میں تم نے کیا ہے اور جس پر تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے چپلوں کی چاپ اپنے آگے سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مجھے سب سے زیادہ ثواب کی امید اپنے اس عمل سے ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا ہے تو حسب توفیق نماز پڑھی ہے، ضرور نماز پڑھی ہے۔ تشریح، ہمیشہ باوضو رہنا اور ہر وضو کے بعد حسب توفیق نماز پڑھنا کوئی معمولی عمل نہیں، نیکوکاروں کے لیے ایک بہترین نصاب ہے، اور اس کی ہمت کوئی بڑا نصیب والا ہی کر سکتا ہے۔ اسی عمل کی برکت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں نظر آئے۔ اسی واقعے کو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اس طرح روایت کرتے ہیں کہ صبح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور پوچھا کہ تم کون سے عمل کی وجہ سے جنت میں مجھ سے پہلے پہنچ گیا؟ میں جب بھی جنت میں گیا تمہارے قدموں کی چاپ آگے سنائی دی۔ حضرت بلال نے اپنے 2 عمل بیان کیے، ایک یہ کہ جب بھی اذان دیتے ہیں تو اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں اور ہر وضو کے بعد 2 رکعتیں ضرور پڑھتے تھے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی 2 عملوں کی وجہ سے تم اس درجے کو پہنچے ہو۔ تشریح، خواب کے اس واقعے میں بلال رضی اللہ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہونا نیکوکاری میں پیش قدمی کا پیکر محسوس ہے۔ خواب میں واقعات تمثیلی رنگ میں نظر آتے ہیں، حقیقی نہیں ہوتے، جیسے کسی نے خواب دیکھا تھا کہ وہ رمضان میں لوگوں کے منہوں اور شرمگاہوں پر مہر لگا رہا تھا، یہ ایک تمثیل تھی قبل از وقت فجر کی اذان دینے کی، حقیقت نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت بلال کا جنت میں آگے نظر آنا ان کے راہ سلوک میں راسخ القدم ہونے کی تمثیل ہے، حقیقت مراد نہیں۔ بس خلجان کا کوئی موقع نہیں۔ سوال، خلجان کا موقع کیوں نہیں؟ ہمیشہ ہی یہ خلجان طلباء کا دامن گیر رہا ہے کہ آخر ایک امتی اپنے نبی سے جنت میں آگے کیسے ہو گیا، اور نبی بھی کون؟ نبیوں کا سردار، اس سے آگے تو کوئی بھی نہیں جا سکتا چاہے کہ ایک امتی۔ جواب، سالار سالکین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں کیسے پہنچ گیا، اس کا راز سمجھنے کے لیے پہلے 3 باتیں سمجھے۔ پہلی بات، راہ سلوک کے سالکین کے لیے سلوک کی راہ کے ہر کمال کے مقابلے میں ایک تجلی ہوتی ہے جس سے ان کے لیے اس راہ کی حالت واضح ہو جاتی ہے، اور اس تجلی کے ذریعے اللہ پاک اس کامل کے دل پر اس کمال کی معرفت کا فیضان کرتے ہیں، بس وہ اپنے ذوق و وجدان کے ذریعے اس کمال کو سمجھ لیتا ہے۔ دوسری بات، کبھی آدمی کسی خیال میں کھو جاتا ہے تو دوسرے تصورات ذہن سے ایسے اوجھل ہو جاتے ہیں کہ وہ یکدم ان کی طرف التفات نہیں کر سکتا۔ شیخ چلی کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے گھی کا گڑا پھوڑ لیا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی اس تصور میں مگن ہو کہ وہ بادشاہ ہے، تخت پر جلوہ افروز ہے، تاج شاہی پہنے ہوئے، خدام پرا باندھے ہوئے سامنے کھڑے ہیں،
وہ حل و عقد کا مالک ہے، جنگی امور طے کر رہا ہے اور ملکی معاملات کے فیصلے کر رہا ہے، تو اس حال میں اس کا اپنی ذات کی طرف التفات نہیں رہتا اور وہ یہ تک بھول جاتا ہے کہ وہ ایک معمولی آدمی ہے۔ یہ مثال خود شاہ صاحب نے شرح تراجم ابواب بخاری باب فضل الصلاۃ عند الطہور میں دی ہے اور یہاں اس کی درجہ ذیل مثال دی ہے۔ ایک شخص بلند پایا شاعر بھی ہے اور باکمال حسابداں بھی۔ جب اس کے ذہن میں شاعری کا تصور سماتا ہے اور وہ اپنے بلند پایا شاعر ہونے پر ریجھتا ہے تو وہ اپنی حساب دانی کے کمال سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب ذہن پر حساب دانی کا تصور مسلط ہوتا ہے وہ اس کی رعنائیوں میں کھو جاتا ہے تو اپنی شاعری کے کمال سے غافل ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام عام مومنین کے ایمان کی حقیقت سے پوری طرح باخبر ہوتے ہیں، کیونکہ منشاء خداوندی یہ ہے کہ وہ عام مومنین کے انوار کو بھی اپنے ذوق و وجدان سے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ اس مرتبے میں پے بپے پیش آنے والے احوال میں لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، یعنی وہ اپنے ایمانی مقام سے نیچے اتر کر عام لوگوں کے ایمانی احوال سے بھی باخبر رہتے ہیں، اور اسی حکمت سے انبیاء بھی عام مومنین کی طرح زندگی گزارتے ہیں، مادی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ازواج سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ عوامی زندگی میں پیش آنے والے امور سے وہ واقف رہیں اور لوگوں کو اس سلسلے میں بصیرت کے ساتھ رہنمائی کر سکیں۔ اور نہ انبیاء ان مادی چیزوں کے کچھ زیادہ محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن کا مسلسل روزہ رکھتے تھے اور کوئی کمزوری محسوس نہیں کرتے تھے، اور 50 سال سے زیادہ عمر تک آپ نے ایک بیوی پر اکتفا کیا اور آپ کی عفت پر کوئی حرف نہیں آیا، اور زندگی کے آخری 10 سالوں میں آپ نے متعدد نکاح کیے ہیں وہ ملکی ملی اور دینی مصلحتوں سے کیے ہیں۔ اب اس راز کو سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خواب میں خود کو عام مومنین کی سطح پر اتارا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی صفت نبوت اور افضل الخلائق ہونے کی طرف التفات نہیں رہا، اور آپ نے اس مرتبے میں حضرت بلال کو اپنے سے آگے دیکھا، یعنی ان کی ایمانی تجلی آگے دیکھی، اور اس سے یہ فیصلہ کیا کہ راہ سلوک میں وہ راسخ القدم ہے اور اس مرتبے میں تقدم میں کوئی اشکال نہیں۔ نوٹ، یہ حکمت دقیق ہے۔ اس مقام کی شرح میں شاہ صاحب کی تراجم ابواب بخاری کی شرح بھی پیش نظر رکھی گئی۔ خلجان کا آسان جواب یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور دنیا میں بھی وہ کبھی آپ سے آگے چلتے تھے۔ ترمذی میں روایت ہے کہ فخرج بلال بین یدیہ بالعنزہ، کہ بلال آپ کے آگے بلم لے کر نکلے۔ اس صورت مخزونہ نے خواب میں پیکر محسوس اختیار کیا، اور خواب کی چونکہ تعبیر ہوتی ہے اس لیے آپ نے ان کی تقدیم کی تعبیر ایمان کی پختگی سے بیان فرمائی، جس کا نتیجہ دخول جنت ہے۔ غرض خواب کو حقیقت کا جامہ پہنا کر خلجان میں مبتلا ہونا بے دانشی کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی نظیر یہ کہ امت مولانا شاہ ولی تھانوی کے ایک مرید نے خواب میں دیکھا کہ وہ خواب میں کلمہ پڑھ رہا ہے اور بجائے محمد رسول اللہ کے اشرف علی رسول اللہ منہ سے نکل رہا ہے۔ وہ ہر چند کلمہ صحیح پڑھنا چاہتا ہے مگر بار بار منہ سے یہی نکلتا ہے۔ حضرت حکیم الامت نے اس خواب کی تعبیر اتباع سنت بیان فرمائی، جو بالکل صحیح تعبیر ہے، مگر کچھ لوگ اس خواب سے خلجان میں مبتلا ہیں بلکہ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ بدباطنی کے سوا کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کی حکمت۔ صلاۃ التسبیح وہ نماز ہے جس میں 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس نماز سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے پچھلے نئے پرانے، بھول سے کیے ہوئے، دانستہ کیے ہوئے، چھوٹے بڑے، ڈھکے چھپے اور علانیہ کیے ہوئے، اور اس کی فضیلت کا راز یہی تسبیحات ہیں۔ چونکہ یہ نماز کے ذکر کے ایک بہت بڑے حصے پر مشتمل ہے اس لیے بمنزلہ تہجد کی نماز کے ہے۔ جو نیک بندے تہجد پر قابو یافتہ نہیں ہوتے، یعنی پابندی سے نہیں پڑھ سکتے، وہ جس رات تہجد چھوٹ جائے دن میں یہ نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گی۔ قدرت کی نشانیاں ظاہر ہونے پر نماز کی حکمت۔ قدرت کی نشانیاں جیسے سورج یا چاند کا گہرانا اور شدید ظلمت کا، تاریکی کا چھا جانا، اور ایسے حادثات کے وقت میں بھی نماز مسنون ہے۔ 10 ہجری میں جب سورج کو گہن لگا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز ادا فرمائی تھی، اور نسائی میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سورج اور چاند نہ تو کسی کے مرنے پر گہناتے ہیں نہ پیدا ہونے پر، بلکہ یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ جو چاہتے ہیں اپنے مخلوق میں تبدیلی کرتے ہیں۔ فإنهما ان خسف فأيهما ان خسف فصلوا، بس ان میں سے جس کو بھی گہن پڑے تم نماز پڑھو۔ اور ابو داؤد میں نظر قیسی کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حیات میں ایک مرتبہ دن میں اندھیرا چھا گیا، آپ سے دریافت کیا گیا کہ دور نبوی میں کبھی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، دور نبوی میں ہوا سخت چلنے لگتی تھی تو ہم جلد مسجد پہنچ جاتے تھے اس اندیشے سے کہ قیامت برپا نہ ہو جائے۔ اور قدرت کی نشانیاں ظاہر ہونے پر نماز پڑھنے میں 3 حکمتیں۔ پہلی حکمت، جب قدرت خداوندی کوئی بڑی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے، فرمانبرداری کا جذبہ ابھر آتا ہے، لوگ اللہ کی پناہ کے طلبگار ہوتے ہیں اور علائق دنیا سے کسی درجے میں بے تعلق ہو جاتے ہیں۔ بس مومن کو یہ حالت غنیمت جاننی چاہیے اور نماز و دعا میں لگ جانا چاہیے اور دیگر اعمال خیریہ اور صدقہ وغیرہ بھی کرنے چاہیے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری حکمت، اللہ تعالیٰ پہلے قدرتی نشانیوں کا فیصلہ عالم مثال میں کرتے ہیں، چنانچہ عالم مثال کے احوال جاننے والے ایسے اوقات میں گھبراہٹ کو متعجہ بنا لیتے ہیں، اس لیے سورج کو گہن لگنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ خسفت الشمس فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا یخشى ان تكون الساعة، سورج کو گہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کر نماز شروع کر دی، آپ کو اندیشہ ہوا کہ قیامت برپا ہو جائے۔ اور ان اوقات میں زمین میں ایک خاص قسم کی روحانیت بھی پھیلتی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر، حضرت قبیصہ ہلالی رضی اللہ عنہ کی روایتوں میں نسائی شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز پر تجلی فرماتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے فروتنی کرنے لگتی ہیں، پس نیک بندوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ ان اوقات میں نماز وغیرہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کریں۔ تیسری حکمت، کفار سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں، پس جب کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ دونوں بندگی کے لائق نہیں ہیں تو مومن پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37 میں، اور ان کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، سورج اور چاند ہے، پس تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا، اگر تم کو خدا کی عبادت کرنا منظور ہے۔
فرض گہن لگنے پر نماز پڑھنا دین اسلام کی مخصوص بات ہے اور وہ اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے ایک مسکت جواب بھی ہے کہ دیکھو تم جن کو خدا مانتے ہو ان کی خدائی پر زوال آ گیا۔ فائدہ: سورج گہن پر نماز باجماعت ادا کی جائے گی اور چاند گہن پر یا دیگر نشانیاں پیش آنے پر لوگ تنہا نماز پڑھیں گے۔ ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت سے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ نماز کسوف کا بیان: جب 10 ہجری میں صبح 8:30 بجے سورج کو گہن لگا تو آپ نے مدینہ میں اعلان کروایا الصلاۃ جامعہ، یعنی سب لوگ نماز کے لیے جامع مسجد پہنچے۔ اچھا، لوگ آنے شروع ہو گئے۔ جب معتد بھی مقدار آ گئی تو آپ نے نماز شروع کر دی۔ باقی لوگ آتے رہے اور جماعت میں شامل ہوتے رہے۔ اب روایات میں شدید اختلاف ہے۔ 6 طرح سے روایات میں بھی ہر رکعت میں 1 سے 5 رکوع تک کی، اور یہ کہ آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور دریافت کرتے تھے گہن چھٹایا نہیں، اور قرات کے سلسلے میں بھی جہری اور سری دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ اس لیے ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ نے 2 رکعت والی روایت لی کیونکہ وہ باب کی صحیح ترین روایت ہے، اور احناف نے ہدایت نبوی پر عمل کیا۔ نسائی میں حضرت نعمان اور حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ کی روایات ہے کہ جب آئندہ ایسا واقعہ پیش آئے تو تم نے جو قریب ترین فرض نماز پڑھی ہے، یعنی فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو۔ شاہ صاحب نے دونوں طرح پڑھنے کو روا رکھا ہے، اور قرات کے معاملے میں ابو حنیفہ، شافعی، امام مالک نے سرن پڑھنے کو اختیار کیا، اور امام احمد، ابو یوسف اور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جہرن کو پسند کیا۔ شاہ صاحب نے بھی اسی کو لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع ثابت ہوئے ہیں، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ رکوع بھی سجدے کی طرح ابتحال یعنی گڑگڑا کر دعا کرنا، یعنی خضوع اور خشوع کے مقصد میں دونوں مشترک ہیں، بس سجدے کی طرح ان کا بھی تکرار مناسب ہے۔ اس طرح آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا باجماعت نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، کیونکہ سورج گہن کی نماز دن میں پڑھی جاتی ہے اور دن میں لوگوں کے جمع ہونے میں کوئی دشواری نہیں، اور تنہا پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، اور چاند گہن کی نماز رات میں پڑھی جاتی ہے اور رات میں لوگوں کا جمع ہونا دشوار ہے، بس اس کو تنہا پڑھنا چاہیے۔ اور آپ نے اذان کے بجائے الصلاۃ جامعۃ کی بانگ لگوائی، یعنی سب لوگ مسجد نبوی میں جو جامع مسجد تھی نماز کے لیے پہنچے، کیونکہ اذان سے اول تو یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، ثانیاً لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس لیے اعلان کا یہ نیا طریقہ اختیار کیا۔ یہیں سے احناف نے یہ مسئلہ طے کیا ہے کہ کسوف کی نماز ہر مسجد میں نہیں ہوگی، بلکہ جمعہ کی طرح امام المسلمین پڑھائے یا اس کا کوئی نائب پڑھائے۔ اور آپ نے جو قرات جہری فرمائی، جو اس طریقے پر صلاۃ الکسوف پڑھے تو فبیہا، اور جو معمول کے مطابق پڑھے یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ آپ کے فعل کے بجائے قول پر عمل ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور تکبیر کہو اور نماز پڑھو اور خیرات کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بس جب تم ان میں سے کوئی نشانی دیکھو تو اللہ کے ذکر کی طرف اور ان سے دعا و استغفار کی طرف گھبرا کر چل دو۔ ان روایات کے بجائے حضرت نعمان اور حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہما کی مذکورہ بالا روایات کا حوالہ دینا مناسب تھا۔ معلوم نہیں شاہ صاحب نے کس مسئلے سے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ بارش طلبی کی نماز کی حکمت: استسقاء کا لغوی معنی ہے پانی مانگنا، ذرابی طلب کرنا۔ اصطلاحی معنی ہے جب کسی علاقے میں سوکھا پڑے تو اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنا۔ بارش انسانوں کی نہیں بلکہ حیوانات اور نباتات کی بھی بنیادی ضرورت ہے، سب کی زندگی کا پانی پر انحصار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت زمانے میں بھی سوکھا پڑا اور آپ نے اپنی امت کے لیے مختلف انداز سے بارش طلب کی ہے۔ کبھی جمعہ کے خطبے میں دعا فرمائی تو نماز ختم ہونے سے پہلے بدلی امنڈ آئی اور ہفتے بھر خوب برسی۔ کبھی آپ لوگوں کے ساتھ شہر سے باہر احجار الزیت نامی مقام پر تشریف لے گئے اور نماز کے بغیر بارش کی دعا فرمائی، اور ایک مرتبہ عیدگاہ میں تشریف لے جا کر نماز پڑھ کر بارش طلب کی۔ اس لیے اختلاف ہوا ہے کہ استسقاء کے لیے نماز سنت ہے یا نہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ استسقاء کے لیے نماز سنت نہیں، یعنی اور طرح سے بھی بارش طلب کرنا درست ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ آپ نے ہمیشہ نماز پڑھ کر ہی بارش طلب نہیں کی اور طریقوں سے بھی بارش طلب کی ہے۔ رہی صلاۃ استسقاء کی مشروعیت یا استحباب تو اس کے امام اعظم منکر نہیں ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز استسقاء نہیں ہے یعنی جائز نہیں ہے، یہ ان کے قول کی صحیح تعبیر نہیں ہے، اور جو حضرات صلاۃ استسقاء کو سنت کہتے ہیں وہ بھی دیگر طریقوں سے بارش طلبی کا منکر نہیں ہے، بس یہ محض تعبیر کا اختلاف ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ عیدگاہ تشریف لے گئے، پرانے کپڑوں میں خاکساری کی حالت میں اور عاجزی سے دعا کرتے ہوئے وہاں اپنے لوگوں کے ساتھ 2 رکعت نفل ادا فرمائی، جن میں جہری قرات فرمائی، پھر مختصر سا خطبہ دیا، اور جب دعا کا وقت آیا تو منہ قبلے کی طرف کر لیا اور دعا میں دونوں ہاتھ اتنے اونچے اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی اور چادر مبارک کو پلٹا دیا۔ ابھی فارغ ہو کر واپس لوٹنے نہیں پائے تھے کہ بادل اٹھا اور خوب گرجا برسا، اور آپ کے مسجد لوٹنے سے پہلے نالے بہنے لگے اور لوگ بھاگ کر صاحبانوں کی پناہ لینے لگے تو آپ کو ہنسی آ گئی اور فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے اور میں اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ نماز استسقاء کی حکمت یہ ہے کہ اعمال خیریہ کر کے اور گناہوں سے توبہ کر کے پوری توجہ سے ایک چیز طلب کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک جگہ میں اکٹھا ہونا قبولیت دعا میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر نماز پڑھ کر دعا کی جائے تو سونے پہ سہاگا، کیونکہ نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں حکمت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا تضرع تام اور ابتحال عظیم کا پیکر محسوس ہے، جو نفس کو عاجزی کرنے کے لیے چوکنا کرتا ہے۔ جیسے سائل ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا ہے تو اس کے لہجے میں بھی بے چارگی آ جاتی ہے، اور امام کا چادر پلٹنا لوگوں کے احوال کے پلٹنے کا پیکر محسوس ہے۔ جیسے فریادی لوٹا پٹا تباہ حال بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے تاکہ اس کا حال زار دیکھ کر بادشاہ کو رحم آ جائے، اس طرح بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے احوال کا دیگرگوں ہونا چادر پلٹنے کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ چادر پلٹنا بھی دعا ہی کا ایک جز ہے۔ اس فعل سے یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ الہی جس طرح میں نے اس چادر کو پلٹ دیا اسی طرح آپ بھی بارش نازل فرما کر صورتحال کو پلٹ دیں، یا یوں کہا جائے کہ خدایا ہم اپنے احوال پلٹ رہے ہیں، گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، اور آپ بھی اپنی سنت بدل دیں اور بارش عنایت فرمائیں۔ بارش طلبی کے لیے دعائیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اس طرح بارش طلب فرمائی۔ پہلی دعا اللہم اسقِ عبادک و بہیمتک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت، الہی اپنے بندوں کو اپنے چوپایوں کو پانی پلا، اپنی رحمت پھیلا اور اپنی ویران زمین کو آباد فرما۔ دوسری دعا اللہم اسقنا غیثا
غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، کہ الہی پلا ہمیں میں فریاد رسی کرنے والا، اچھے انجام والا، ارزانی یعنی ارزانی کرنے والا، سستا کرنے والا، نفع پہنچانے والا، ضرر نہ پہنچانے والا، جلدی آنے والا اور دیر نہ لگانے والا۔ فائدہ، من جملہ نوافل دونوں عیدوں کی نمازیں ہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک وطر کی طرح یہ نماز بھی سنت ہے۔ ان نمازوں کا تذکرہ مستقل عنوان سے آئے گا۔ سجدہ شکر کی حکمت، سجدہ شکر نوافل کے مشابہ ایک عبارت ہے۔ جب کوئی خوشکن معاملہ پیش آئے یا کوئی آفت ٹلے یا ان باتوں کی اطلاع ملے تو سجدہ تلاوت کے لیے شکر بجا لانا مسنون ہے۔ متعدد مواقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی خبر پر سجدہ شکر ادا کیا اور یہ آپ کا معمول تھا۔ الکوكب الدری میں ہے کہ احناف کا بھی مفتوی قول یہی ہے کہ سجدہ شکر مستحب ہے۔ اور امام آدم سے جو مروی ہے کہ لم یرہ، آپ نے اس کو نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ کہ وہ شکر تام نہیں، شکر تام کم از کم دو نفل پڑھنا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جو آپ نے نفل پڑھے تھے ان کو فتح کا شکریہ بھی قرار دیا گیا۔ اور سجدہ شکر کی دو حکمتیں، پہلی حکمت تشکر و امتنان در حقیقت ایک قلبی جذبہ ہے، اس کے لیے پیکر محسوس ضروری ہے تاکہ وہ باطنی کیفیت اس ظاہری عمل سے مضبوط ہو جائے۔ دوسری حکمت، نعمتوں پر آدمی کبھی نازا ہوتا ہے اتنا کہ اترانے لگتا ہے، یہ ایک بری کیفیت ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ منعم نعمت عطا کرنے والے کے سامنے عاجزی کی جائے تاکہ وہ خراب کیفیت دل میں پیدا نہ ہو۔ مسنون نماز مقرب بندوں کے لیے، نماز کے اذکار اور مستحب حیات کا بیان جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں یہ بات بیان کی گئی کہ نماز سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے فرائض کے علاوہ سنن نوافل کی ایک مقدار بھی مسنون کی گئی ہے تاکہ ان کے ذریعے نماز سے کامل فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ وہ سب مسنون نمازیں یہی ہیں جو نوافل کے عنوان کے تحت بیان کی گئی ہیں۔ شریعت نے یہ نمازیں نیکوکاری اور سلوک میں کمر بستہ حضرات کے لیے اور امت کے سابقین کے لیے مشروع کی ہیں۔ یہ نمازیں عوام و خواص پر جو نمازیں واجب و لازم ہیں ان کے علاوہ ہیں۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور حرص کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی حرص کریں۔ طلوع و غروب اور استوا کے وقت نماز ممنوع ہونے کی وجہ، نماز سے بہتر کوئی کام نہیں، بس جو زیادہ سے زیادہ نماز سے حصہ لے سکے اس کو لینا چاہیے۔ البتہ 5 اوقات میں نماز ممنوع ہے، پھر ان میں سے 3 اوقات میں نماز کی سخت ممانعت ہے اور وہ یہ ہیں: جب سورج طلوع ہونا شروع ہو یعنی اس کا اوپر کا کنارہ نمودار ہو، پھر جب تک سورج بلند نہ ہو جائے یعنی اس میں روشنی نہ بھر جائے اور اس کی کرنیں نہ پڑنے لگے، ہر نماز مکروہ تحریمی ہے۔ جب سورج سر پہ آ جائے یعنی ٹھیک دوپہر کو، جب لمبی چیزوں کا سایہ گھٹنا بند ہو جائے، پھر جب تک سورج ڈھل نہ جائے یعنی سایہ مشرق کی طرف بڑھنے نہ لگے، ہر نماز مکروہ تحریمی ہے۔ جب سورج ڈوبنے کے لیے تیار ہو جائے یعنی اس کی روشنی ختم ہو جائے اور وہ لال تھالی بن جائے، تو جب تک غروب نہ ہو جائے یعنی اس کا اوپر کا کنارہ چھپ نہ جائے، ہر نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اور ان 3 اوقات میں نماز کی ممانعت اس لیے کہ یہ مجوس کی نماز کے اوقات ہے۔ مجوس ایک ایسی قوم ہے جس نے اللہ کے نازل کردہ دین میں تحریف کر ڈالی ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش میں لگ گئی ہے اور شیطان ان پر اس درجہ غالب آ گیا کہ انہوں نے محرف دین ہی کو اصل دین باور کر لیا۔ ایک حدیث شریف میں ان اوقات میں نماز ممنوع ہونے کی یہی وجہ بیان کی گئی۔ عامر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ پس بے شک سورج نکلتا ہے، جب نکلتا ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان، اور اس وقت اس کو کفار سجدہ کرتے ہیں۔ اور جب ان اوقات میں کفار سورج کی پرستش کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ملت اسلام اور ملت کفر کے درمیان وقت کے لحاظ سے بھی نماز میں جو سب سے بڑی عبادت ہے امتیاز کیا جائے، چنانچہ ان اوقات میں نماز ممنوع ہوئی۔ فجر اور عصر کے بعد نوافل ممنوع ہونے کی وجہ، دوسرے 2 وقت میں جن میں صرف نوافل ممنوع ہے یہ ہیں: فجر کی نماز کے بعد طلوع تک، عصر کی نماز کے بعد غروب تک۔ ایک متفق علیہ روایت میں کہ کوئی نفل نماز نہیں فجر کے بعد تاکہ سورج نوشہ نہ ہو جائے اور نہ عصر کے بعد تاکہ سورج ڈوب جائے۔ یہ 2 در حقیقت نماز کے مکروہ اوقات نہیں ہے، ان اوقات میں ایک عارضی مصلحت سے نفل نماز پڑھنے سے روکا گیا، اور وہ مصلحت ہے کہ جو شخص ان 2 وقتوں میں نوافل میں لگ جائے گا ہو سکتا ہے کہ وہ مکروہ وقت میں بھی نماز پڑھتا رہے، اور چونکہ یہ اندیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں تھا، آپ غفلت میں اچانک مکروہ وقت میں داخل ہونے سے محفوظ تھے، اس لیے آپ نے ایک مرتبہ عصر کے بعد ظہر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، اور جب عصر کے بعد پڑھی ہیں تو گویا فجر کے بعد بھی پڑھی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان 2 وقتوں میں فی نفسی نماز مکروہ نہیں ہے۔ جمعہ کے دن بوقت استوا اور مسجد حرام میں 5 اوقات میں نماز مکروہ نہ ہونے کی وجہ، ایک نہایت ضعیف روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف النہار کے وقت نماز کی ممانعت فرمائی تاکہ سورج ڈھل جائے، مگر جمعہ کے دن کو مستثنیٰ فرمایا، یعنی جمعہ کے دن استوا کے وقت بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح مسجد حرام میں 5 اوقات میں نماز کی اجازت آئی ہے، خصوصیت سے فجر اور عصر کے بعد جواز کی روایت تو ضعیف ہے، اور جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں تاکہ سورج نکل آئے، اور نہ عصر کے بعد تاکہ سورج چھپ جائے، مگر مکہ مستثنیٰ ہے، مگر مکہ مستثنیٰ ہے، مگر مکہ مستثنیٰ ہے۔ اس سلسلے میں جو عام روایت ہے وہ صحیح تو ہے مگر صریح نہیں ہے، اس سے جواز مستنبط کیا گیا۔ وہ روایت ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد مناف کی اولاد، نہ روکو تم کسی کو جو اس کے گھر کا طواف کرے اور نماز پڑھے رات دن کی جس گھڑی میں چاہے، اور اس ارشاد پاک کے عموم سے یہ مسئلہ مستنبط کیا گیا کہ مسجد حرام میں رات اور دن کی ہر گھڑی میں ہر نماز جائز ہے۔ بہرحال جواز کا راز یہ ہے کہ جمعہ کا دن شاعر اسلام کے ظہور کا وقت ہے اور مسجد حرام شاعر اسلام کے ظہور کی جگہ ہے، بس ان دونوں باتوں سے نہ مانے سے مقاومت کی اور قوی تر سبب نے قوی سبب کا اثر باطل کر دیا، یعنی نہلے پہ دہلا ہو گیا اور ممانعت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ باب نمبر 13 عبادت میں میانہ روی کا بیان۔ گزشتہ باب میں نوافل کا بیان تھا، اب یہ بیان کرتے ہیں کہ نوافل میں اعتدال ضروری ہے، یعنی شریعت نے جو نوافل نمازیں تجویز کیا اور ان کی جو مقدار مقرر کیا ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ اپنی امت کو نوافل اعمال میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا اور صراحتاً اور اشارتاً حد سے تجاوز کرنے کے مفاسد سے آگاہ فرمایا جو درج ذیل ہے۔ پہلی خرابی، بے اعتدالی سے طبیعت میں ملال پیدا ہوتا ہے، طاعت کے لیے مہلک مرض نفس کا ملال ہے۔ جب نفس میں فطور پیدا ہوتا ہے تو اس کو صفت خشوع کا دھیان نہیں رہتا،
نیازمندی کے اظہار سے اس کا ذہن ہٹ جاتا ہے اور عبادت کی مشقت بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ہر چیز کے لیے چستی ہے اور ہر چستی کے لیے سستی ہے۔ دوسری حدیث میں کہ جب تک نشاط رہے نماز پڑھو اور جب سستی چڑھے تو بیٹھ جاؤ، یعنی تہجد پڑھنا موقوف کر دو۔ غرض چستی ہی سے عمل میں جان پڑتی ہے، چنانچہ جب کسی نیک کام کا رواج ختم ہو جائے اور اس کی طرف سے لاپرواہی برتی جانے لگے تو اس صورتحال میں اس نیک کام کے کرنے میں بے حد اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو میری سنت کو مضبوط پکڑتا ہے، جب میری امت میں بگاڑ پھیل جاتا ہے تو اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس صورتحال میں اس نیک عمل کو کرنے کی ہمت وہی کرتا ہے جو اس کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے، جو ہمت مردانہ رکھتا ہے۔ بہرحال چستی کے بقدر ہی عبادت مفید ہے اور نشاط اعتدال کی حد تک باقی رہتا ہے، بے اعتدالی باعث کلفت ہوتی ہے۔ اس لیے شارع علیہ السلام نے نوافل کی مقداریں متعین کی ہیں، جیسے بیمار کے لیے دوا کا کورس ہوتا ہے جس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ دوسری خرابی، بے حد عبادت سے ارتفاقات ضائع ہوتے ہیں اور دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ نوافل سے مقصود صفت احسان پیدا کرنا ہے، مگر اس طرح کے ضروری ارتفاقات درہم برہم نہ ہو جائیں اور دوسروں کی حق تلفی نہ ہو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ رات بھر عبادت کرتے تھے، نہ سوتے تھے، نہ بیوی سے کچھ تعلق رکھتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے جو مواخات کی روح سے ان کے بھائی تھے ان کو سمجھایا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا بھی حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ نبی فہمائش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئے تو آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ جب حضرت عثمان بن مسعود نے عہد باندھا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے، رات بھر عبادت کریں گے اور بیوی سے بے تعلق ہو جائیں گے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سخت تنبیہ کیا اور اپنا اسوہ پیش کیا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، رات میں بندگی بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور ازواج سے تعلق بھی رکھتا ہوں، بس جو میرے طریقے سے روگردانی کرتا ہے وہ میرا نہیں۔ تیسری خرابی، ہر وقت عبادت میں لگے رہنے والے کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ عبادت سے مقصود نفس کی درستگی اور اس کی کجی کی اصلاح ہے، تمام عبادتوں کا احاطہ مقصود نہیں۔ عام لوگوں کے حق میں یہ بات محال جیسی ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ استقامت اختیار کرو، تمام طاعات کا تم ہرگز احاطہ نہیں کر سکتے اور نوافل اعمال میں سے اتنے اپناؤ جو تمہارے بس میں ہوں، اور استقامت عبادت کی اتنی مقدار سے حاصل ہوتی ہے جو نفس کو ملکوتی لذت سے آشنا کرے اور بہیمیت کے خصائص اور نقائص سے رنجیدہ کرے، اور جب بہیمیت ملکیت کی تابعداری کرتی ہے تو کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو نفس سمجھ لے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس طرح بھوک پیاس لگتی ہے تو آدمی کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، پھر جب کھا پی کر شکم سیر اور سیراب ہوتا ہے تو اس کا لطف محسوس کرتا ہے۔ اگر بھوک پیاس نہ ہو تو آدمی شکم سیری اور سیرابی کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جب بندہ عمل کرتا ہے تو ملکیت کو انشراح حاصل ہوتا ہے، جب نفس خوشی محسوس کرتا ہے، جب وظیفے سے فارغ ہو جاتا ہے اور امور دنیا میں مشغول ہوتا ہے اور بہیمیت کے رذائل سے سابقہ پڑتا ہے تو نفس رنجیدہ ہوتا ہے، اور اس طرح آدمی عبادت کی اس مخالف کیفیت سے بھی آشنا ہوتا ہے۔ اس طرح ایک کے بعد دیگر متضاد احوال پیش آنے سے نفس اس سے بھی واقف ہوتا ہے کہ جب بہیمیت ملکیت کی تابعداری کرتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بس نفس عبادت کے لطف سے آشنا ہوتا ہے اور اس میں عبادت کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ قدر نعمت بعد زوال نعمت ہوتی ہے۔ غرض اگر ہر وقت آدمی عبادت میں مشغول رہے گا تو نفس عبادت کا عادی ہو جائے گا اور وہ ہر وقت عبادت کی حلاوت سے سرشار رہے گا تو اس کو دوسری کیفیت کا ادراک نہیں ہوگا، نہ وہ عبادت کے ثمرے سے آشنا ہوگا۔ اس لیے وقفے سے عبادت کرنا زیادہ مفید ہے۔ چوتھی خرابی، عبادت میں غلو، دین میں تعمق کا راستہ کھلتا ہے۔ شریعت سازی میں جو باتیں پیش نظر رکھی گئی ہیں ان میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دین میں تعمق کی راہ بند کر دی جائے۔ تعمق کے لغوی معنی ہے گہرائی میں اترنا، تہ میں پہنچنا۔ اصطلاحی معنی ہے احکام شریعہ کو ان کی حدود سے متجاوز کرنا اور دین میں نئی باتیں پیدا کرنا۔ جب کسی زمانے کے لوگ دین میں کسی امر کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کا غائب درجہ اہتمام کرتے ہیں تو آئندہ نسل اس کو فرض تصور کرنے لگتی ہے اور اس کے بعد والی نسل کا تصور یقین سے بدل جاتا ہے، اور ایک احتمالی درجے کی چیز پر لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، پس وہ دین کا جز بن جاتی ہے اور رفتہ رفتہ دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ نصارہ میں رہبانیت جو ہے وہ اسی راہ سے درائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ پانچویں خرابی، آدمی کے تصورات آدمی کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ پہلے مباحث 5 باب 14 میں یہ مضمون تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ التزامات عبد پر بھی گرفت ہوتی ہے، بس جو شخص گمان کرتا ہے چاہے زبان سے اس کے خلاف کہے کہ اللہ تعالیٰ ان عبادات شاقہ کے بغیر راضی نہیں ہوتے، نہ ان کے بغیر نفس کی اصلاح ممکن ہے، ان ریاضتوں میں کوتاہی کو دین میں کوتاہی تصور کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے، یعنی ان التزامات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بھی مواخذہ ہوگا اور اس کے اپنے تصورات خود اس کے لیے وبال جان بن جائیں گے اور اس کی دیگر عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کے گمان میں اس کے نفس میں برائی ہے، یعنی وہ اپنے خیال میں بہت بڑے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مدینہ شریف میں کوئی نئی بات پیدا کرے یا کسی نئی بات پیدا کرنے والے کو ٹھکانہ دے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی پھٹکار ہے اور اس کی نہ کوئی فرض عبادت قبول کی جاتی ہے نہ نفل۔ اسی طرح کی اور بہت روایت ہیں جن میں یہ مضمون آیا ہے کہ جو غلام اپنے آقا کے پاس بھاگ جاتا ہے یا جو کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی باتوں کو صحیح سمجھتا ہے تو اس کی 40 روز تک نماز قبول نہیں کی جاتی۔ غرض کچھ گناہ ایسے سخت ہیں کہ ان کے مرتکب کی دیگر عبادتیں بھی قبول نہیں کی جاتی۔ مذکورہ گناہ یعنی خود اپنے سر لی ہوئی عبادت کو ترک کرنا بھی ایسا ہی سنگین گناہ بن جاتا ہے۔ بہرحال دینی کاموں اور نفل عبادتوں میں حد سے تجاوز کرنا اور ارتال اور میانہ روی کی راہ سے ہٹ جانا نقصان دہ ہے۔ ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں آیا کہ دین آسان ہے اور ہرگز دین پر غالب آنے کی کوشش نہیں کرتا کوئی شخص مگر دین اس پر غالب آ جاتا ہے، یعنی وہ آخرکار تھک ہار کر رہ جاتا ہے اور دین اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ غرض مذکورہ والا خرابیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عبادات میں میانہ روی اختیار کرنے کا تاکیدی حکم دیا اور یہ حکم دیا کہ وہ عبادتوں میں اتنے آگے نہ بڑھ جائیں کہ طبیعتوں میں ملال اور فطور پیدا ہو جائے، ایجادات کی وجہ سے دین میں اشتباہ پیدا ہو جائے اور معاشی امور درہم برہم ہو جائیں۔ بہت سی روایات میں یہ باتیں صراحتاً یا اشارتاً بیان کی گئی ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔